جس مرد یا عورت میں یہ شرائط پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان، اگر کوئی مرد یا عورت، یہ مسئلہ دھیان سے سماعت کیجئے، آپ سیکھنے آئے ہیں تو اس کو سیکھ کر آگے لوگوں تک پہنچائیں کہ پہلا یہ ہے کہ مسلمان، مرد یا عورت مسلمان ہو تو اس پر قربانی لازم اور واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا شریعت کا قانون یہ ہے، قربانی کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے عاقل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور ساتھ حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا نقدی کوئی سامان تجارت یا کسی بھی نصاب کا مالک ہو تو پھر ایسے مسلمان عقل مند بالغ پر جو مسافر نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا ہے۔ فرمایا یہ سنت ابراہیمی میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 10، 11، 12 ذی الحج کی تاریخوں میں مخصوص جانور جو ہوتے ہیں نا، ان میں اونٹ بھی ہے، گائے بھی، بھینس بھی ہے، بکرا، دمبا، بیڑ ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ یہ اس کے فضائل میں امام حسین سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ضحی طیبۃ بہا نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار۔ ترجمہ یہ ہے، یہ حدیث پاک ہے المعجم الکبیر کی۔ فرمایا جو شخص خوش دلی سے اور ثواب کی نیت سے قربانی کرے، اس میں یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، آپ سیکھ کر لوگوں کو سکھائیں کہ جو شخص خوش دلی سے قربانی کرے اور ثواب کی نیت سے، تو وہ قربانی اس شخص کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اب یہاں پر دو چیزیں نہایت ضروری ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ریاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ثواب کی نیت سے نہیں قربانی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خوش دلی سے وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ صاحب استطاعت ہے، مسافر نہیں ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس مال و متاع موجود ہے، نقدی موجود ہے، تو وہ پھر بھی خوش دلی سے قربانی نہ کرے گا تو وہ ثواب کی نیت کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں واجب اس کا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کے اندر دو چیزیں لازم، واجب اور ضروری ہیں۔ ایک تو ثواب کی نیت، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی ہونی چاہیے، اور جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق قربانی ہونی چاہیے۔ اور یہ سارے کام خوش دلی سے کرنا بندہ مومن، مسلمان، عاقل اور بالغ پر، مقیم پر لازم، واجب اور ضروری ہیں۔ کنز المال شریف کے بھی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استشرکوا ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط۔ قربانی کے جانور کو خوب پالو۔ اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن پہلے لے کر آئیں گے، یہ آپ مجھے مسئلہ بتا رہے تھے، تو یہ بھی سماعت کیجئے کہ قربانی کے جانور کو خوب پالنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ایک دن پہلے چاند رات کو لے کر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ خوب پالو؟ کہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہوں گے۔ اب جو جانور کو خوب پالے گا، سواری تو وہی کرے گا۔ تو قربانی کے جانوروں کو پالنا یہ شریعت سے ثابت ہے، کنز المال حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ قربانی کے جانوروں کو خوب پال لو کہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہوں گے، تمہارے کام آئیں گے۔ تو یہ کنسیپٹ، نظریہ، سوچ اور فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم چاند رات کو لے کر آئیں گے، ہم ایک دن پہلے لے کے آئیں گے، ہم عید کے دن لے کر آئیں گے، یا ہم ایسا کریں گے کہ جب ریٹ نیچے آ جائیں گے۔ جب ثواب کی نیت ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ جب دنیا داری کے معاملات میں وہ نہیں سوچتا، تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، تو یہ تو قربانی واجب ہے اس پر، صاحب استطاعت پر۔ تو اسی کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت کیجئے، جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ محبوب کونین مونس دل شکستگاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا 10 ذی الحج میں ابن آدم کا، یعنی کہ انسان کا، مومن کا،
مسلمان کا 10 ذی الحج کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اتنا پیارا نہیں ہے جتنا اللہ کے نزدیک ابن آدم کا قربانی کرنے والا عمل اللہ کو پیارا ہے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہو، معجم الکبیر کی ہو، کنز المال کی ہو، یہ احادیث بتا رہی ہیں، ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سرکار حکم دے رہے ہیں کہ تم خوش دلی سے کرو، پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کرو، اس میں نیت بھی ضروری ہے، پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ان کو پالو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہارے کام آئے گا۔ جب